دیکھیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر تھے، اور ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے دین، اپنی دنیا کی اصلاح کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے آخری نبی، آخری پیغمبر، پوتر پستک جن پر اللہ رب العالمین نے نازل کی اتاری ہے، ان کے جب ہم اخلاق و کردار کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی نے غیر مسلموں کے ساتھ، نان بلیور کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ، اسلام قبول نہ کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ حالانکہ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے لوگ تھے، اس کے باوجود بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، اس بات کو جاننا، سمجھنا ہماری اور آپ کی اور ہر ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو دین اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، دین اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے ماننے والوں کو اتیاچار کہتے، دہشت گرد کہتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ میں لوگوں نے آپ کو پریشان کیا، آپ کو مارا، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کے آپ کے گلے کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے مکہ میں تو آپ پر گندگی لا کر ڈال دی گئی، آپ کے گھر والوں کو پریشان کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئی تو طائف کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ کے پیر مبارک میں پورا خون جمع ہو گیا، جسم سے خون بہہ کر آپ کی جوتیوں میں جمع ہو گیا۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں کہ جب طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، مارا، ٹھوکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بد دعا نہیں دی، آپ نے ان کو برا بھلا نہیں کہا، آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے بھی آ گئے تھے بدلہ لینے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو معاف کیا، ان کو درگزر کیا۔ سب کون تھے؟ نان مسلم تھے، نان بلیور تھے، وہ قرآن و حدیث کو یا اسلام کی تعلیمات کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی نے ان کو معاف کیا۔ اسی طریقے سے جب مکہ فتح ہوا، فاتحانہ انداز میں وجیتا بن کے جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، اور مکہ میں وہ لوگ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے مجرم بن کر کے، جن لوگوں نے آپ کو مکہ میں پریشان کیا تھا، اتنا پریشان کیا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پروفیٹ محمد کو اپنا گھر بار، کاروبار، اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سب کے سب مکہ میں موجود تھے، اپنی گردنیں جھکا ہوئے تھے، سب ڈر رہے تھے کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، لیکن وہ جانتے تھے، وہ نان بلیور تھے، نان مسلم تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ محمد صاحب یہ لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، اتیاچار نہیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہیں، کسی کو بیجا یا فضول میں ڈنڈ نہیں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اچھے ہو اور اچھے شخص کی اولاد میں سے ہو، آپ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب لوگوں سے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، کہ تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد ہو۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیو دوستو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پروفیٹ محمد نے سب کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک نان بلیور، ایک نان مسلم جس کا نام سمامہ بن اسال تھا، یہ پہلے مسلمان نہیں تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ مسلمانوں کو پریشان کیا کرتا تھا، تکلیفیں دیا کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے جو ساتھی تھے ان کو بھی کافی پریشان کیا کرتا تھا۔ جب ان کو پکڑ کر کے مدینہ لایا گیا اور ان کو مسجد نبوی کے اندر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد تھی، اس مسجد کے ایک ستون، ایک پلر سے لا کر ان کو باندھ دیا گیا۔ ایک دن نبی ان کے پاس آئے، کہا میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے محمد، اے پروفیٹ، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو تم ایک ایسے آدمی کو مارو گے جس نے تمہارے آدمیوں کو مارا ہے، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو یہ تم شکر گزار ہوں گے میرے، اور اگر تم مال چاہتے ہو تو تم کو میں مال بھی
بہت سارا دینے کے لیے تیار ہوں، میں مال دوں گا اور تم اس مال کے بدلے میری جان کو بخش دینا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن اس کے پاس آئے، تیسرے دن جب اس کے پاس آئے اور اس سے کہا تو اس نے پھر وہی جواب دیا، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ اس نے کئی ساتھیوں کو نبی کے پریشان کیا تھا، مارا تھا، لیکن نبی نے کیا کیا؟ اس کو کہا چھوڑ دو، اس کو معاف کر دیا۔ پھر وہ شخص گیا اور واپس آ کر کے اسی نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر کو دیکھ کر کے وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ ایک یہودی عورت، یہودی تھی، نان بلیور تھی، نان مسلم تھی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس میں زہر ملانے کے باوجود ایک صحابی اس میں شہید بھی ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کچھ نہیں کیا۔ اب چونکہ اپنی ذات کا تھا، اپنا پرسنلی معاملہ تھا تو معاف کر دیا، لیکن اس کی وجہ سے ایک صحابی، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا مر گیا تھا اس کے زہر کی وجہ سے، اس کے بدلے میں اس کو بھی، اس یہودی عورت کو بھی مارا گیا، لیکن پرسنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے بڑے بڑے مجرمین، اکرمہ بن ابی جہل جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیا تھا، ساتھیوں کو پریشان کیا تھا، اور مکہ کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سالوں تک بھوکا اور پیاسا 1-2 پہاڑوں کے درمیان گھاٹی کے اندر، وہاں ان کو قید کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی مکہ فتح ہونے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کرتے تھے، چاہے وہ نان مسلم ہو، نان بلیور ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے تھے۔ تو دین اسلام یہ اچھائی کی تعلیمات دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھے کاموں کی تعلیمات دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی کسی پر حملہ کرے، کسی کو مارے، تو انسان جوابی کارروائی کرتا ہے، رپلائی بھی دیتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے معاملات پر لوگوں کو معاف کیا، ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اتیاچار نہیں کیا ہے، اور یہ سب باتیں ہم ہوائی نہیں کرتے ہیں۔ آپ باقاعدہ ہسٹوری والی کتابیں موجود ہے، سیرت رسول ہے، سیرت النبی ہے، رحمت للعالمین ہے، اور اس طریقے سے بہت سی ایسی کتابیں ہیں جس میں یہ سب باتیں موجود ہے، اور حدیثیں جو لنک وائز ہمارے تک پہنچتی ہے، کس نے کس سے سنا ہے، ان حدیثوں کے ذریعے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے نان مسلم بھائیوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام یہ ہر کسی کے خلاف نہیں ہے، اسلام اتیاچار کی شکشا نہیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں کتنا مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان کچھ نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ میں بس آخری پیغام ہی دینا چاہتا ہوں میرے بھائیو دوستو، یہ ہندوستان ہم سب کا ہے، یہ کسی ایک ویکتیگت کسی کا نہیں ہے، ہم سب نے مل کے اس کو بنایا ہے، یہ سونے کی چڑیا، اس پر ہم سب کا حق ہے، ہم سب کو محبت سے، پیار سے، الفت سے یہاں رہنے کا حق ہے۔ ہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے، اب چاہے کوئی بھی کرنے والا ہو، ہم اس کو صحیح نہیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو خوب ترقی دے، ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ امن و سکون کو، امن و امان کو قائم کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔